محترم سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 103واں سبق چل رہا ہے۔ سبق طویل تھا، اس لیے ہم نے اس کے 2 حصے کیے، آج دوسرا حصہ ہے۔ ہم سبق پر پہنچے تھے انبیاء کرام کی استقامت اور فلسفہ معراج، کیونکہ اس کے آگے ہجرت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ہجرت کے واقعات آپ سبھی حضرات کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ سیرت نگار نے ہجرت سے پہلے فلسفہ معراج نقل کیا۔ تو ہم نے مختصراً کل پڑھا تھا کہ انبیاء کرام کی جو خاص خصوصیت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی دین کی خاطر استقامت سے کھڑا ہونا، دین کے لیے ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا، ہر طرح کے مصائب کا سامنا کرنا، اور کبھی کمزور نہ پڑنا، نہ کبھی سمجھوتا حالات کے ساتھ کرنا، نہ کبھی جھکنا، اور بلکہ ہر مصیبتوں کو خوشی خوشی تسلیم کرنا، یہ انبیاء کرام کی خاص صفت ہوتی ہے۔ لیکن ہوتی کیوں ہے؟ بہرحال وہ بھی انسان ہے، اس سب کے باوجود بھی اتنا برداشت کرنے کی قوت کس طریقے سے ان میں پیدا ہوتی ہے، یہی فلسفہ ہم پڑھ رہے تھے۔ اور فلسفہ معراج میں یہ باتیں ہم ذکر کر رہے تھے۔ کل ہم نے مختصر پڑھا تھا، قرآن مقدس کی بھی کچھ آیت کریم ہم نے پڑھی تھی۔ ہم پہنچے تھے اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اپنی قدرت اور اپنی طاقت کی ایسی جھلک دکھاتے ہیں، بلکہ کئی بار تو ظاہری آنکھوں سے بھی دیدن بھی کچھ ایسی باتیں ظاہر کروا دیتے ہیں، کہ ایسا نظارہ کروا دیتے ہیں کہ اس کو دیکھنے کے بعد دنیا کی ساری طاقتیں ہیج کی ہیج رہ جاتی ہیں۔ دنیا کی ساری طاقتیں ان کو مکھی کا پر اور مکڑی کا جالا بھی معلوم نہیں ہوتی۔ یہ اللہ رب العزت اپنے حبیب، اپنے پیغمبروں کو دیدن کچھ ایسی باتیں دکھاتے ہیں۔ فلسفہ معراج بھی اسی کے سلسلے میں ہے۔ اس کے بعد تمام طاقتیں ان کو ہیج نظر آتی ہیں۔ یہی نظارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کروایا، انسانوں، جنوں، حیوانوں اور ہواؤں پر حکومت دے کر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بغیر کسی پائلٹ کے ایک ایسا جہاز عطا کیا تھا جو ہوا میں اڑان بھرا کرتا تھا۔ ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب، یہ ہماری بخشش ہے، اب تم احسان کرو یا رو کے رکھو، کوئی حساب نہیں۔ یہی نظارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر کروایا۔ ہم کلامی کا شرف بخشا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور لاٹھی کے ذریعے جب جادوگری دکھا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی چھوڑی، اور لاٹھی بہت بڑا اژدہا بن گیا جس نے ان جادوگروں کے سب سانپوں کو نگل لیا، ہاتھ کو سورج کی طرح چمکا کر کروایا، اور پھر فرمایا لَنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم تمہیں اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ یہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیبوں سے فرما رہے ہیں۔ اور یہی نظارہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مردہ پرندوں کو زندہ کر کے اور آگ کے ڈھیر کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا کر کروایا، اور آخر میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی دکھائی تاکہ وہ پکا یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ آیت کی اس آخری جملے پر ایک بار غور کیجئے کہ وہ پکا اور حقیقی یقین کرنے والے بن جائے، مطلب کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا تھا اور قدرت کی نشانیاں اس لیے دکھائی جا رہی تھی تاکہ ابراہیم علیہ السلام یقین کرنے والوں میں، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام میں شامل ہو جائیں۔ یہ یقین ہے کیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت، جبروت اور طاقت کا ایسا زوال یقین ہے جس کے بعد حالات کے آگے مایوس ہونا، اس کا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ حالات کے آگے مایوس ہونے کا تو کوئی خیال بھی نہیں آ سکتا، جھکنے کی تو بات ہی نہیں، بلکہ ساری دنیا اور دنیا کی تمام دولت، دنیا کی تمام طاقت اور دنیا کی تمام چیزوں کی یہی حقیقت سامنے آتی ہے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ میں بیان فرمائی۔ ان سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء۔ ترجمہ، اگر دنیا کی ساری چیزوں کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی نافرمان کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ ہوتا۔ اور اس وقت نظارہ کرنے کی باری آئی، کون سا نظارہ؟ معراج جسے ہم کہتے ہیں۔
معراج کرنے کا جس وقت یہ اس کی باری آئی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اگلوں اور پچھلوں سب کے سردار، نبیوں کے نبی اور رسولوں کے امام ہیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونا، حضرت سلیمان کے تخت سلیمانی کا ہواؤں کے روش پر چڑھنا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے پرندوں کا زندہ ہونا وغیرہ سب منزلیں پیچھے رہ گئی۔ جب معراج ہو گیا، جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بخشا گیا تو یہ سب نبیوں کے جتنے بھی معجزات تھے، اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی پیغمبروں کو جتنے بھی معجزات عطا کیے تھے سب پیچھے رہ گئے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے معراج کی، پھر خانہ کعبہ سے لے کر مسجد اقصی تک اور وہاں سے عرش تک وہاں پہنچے جہاں جہاں کائنات تھی، جہاں کائنات کی نظر جاتی تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا نظارہ کیا، سب قدرت کا نظارہ کیا۔ مقصد صرف کائنات کا نظارہ کروا کر خدائی طاقت کا احساس دلوانا تھا، خدائی طاقت کا احساس دلوانا تھا، جیسا کہ خود قرآن مقدس میں یہ بات اس طرح بیان فرمائی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ ترجمہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل کی تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی اور ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ اس کے باوجود جب یہ سب چیزیں عین الیقین ہو جاتی تھی، نبی اور پیغمبر ایسے پہاڑ بن جاتے تھے کہ مشکل سے مشکل ترین حالات بھی ان کے سامنے کچھ اثر نہیں کر پاتے تھے۔ یہ تھا آج کا سبق، انبیاء کی استقامت اور فلسفہ معراج۔ کل کا سبق انشاءاللہ ہوگا واقعہ معراج کی کچھ تفصیل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ وصحبہ۔